الحمد للہ الولی الحمید والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی المجید اما بعد۔ اللہ کا شکر ہے، آج 25ویں تراویح ہو گئی، 29واں پارہ آج آدھا پڑھا گیا ہے، جس میں سورہ تبارک الذی، پارے کا نام بھی تبارک الذی ہے، اس کی پہلی سورت تبارک الذی بھی کہلاتی ہے اور سورہ ملک بھی کہلاتی ہے، سورہ قلم، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ نوح، سورہ جن اور سورہ مزمل، یہ پڑھی گئی ہیں آج۔ ویسے اس بارے میں 22 رکوع ہے کل اور 11 سورتیں ہیں۔ سورہ مدثر سے انشاءاللہ کل ہوگا، وہ کل کی بات کل ہوگی زندہ ہے۔ سورہ ملک کے پہلے رکوع میں اللہ نے فرمایا اللہ بڑی برکت والا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، سارا ملک اسی کا ہے، صرف اسی کا قبضہ اور اختیار ہے۔ موت اور حیات کا سلسلہ اللہ نے اس لیے جاری کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں، اور اس کائنات پر غور کرو، اوپر سے نیچے تک دیکھو، بار بار دیکھو کہ ایسا مضبوط اور عمدہ نظام ہے۔ دیکھو آپ آسمان، نہ کوئی اس میں وہ ہے، کوئی کھمبا ہے، نہ کوئی ٹیک ہے، نہ کوئی بلی ہے، نہ کوئی گیڑا ہے، کوئی اتنا بڑا گنبد ہے، گردہ کس طرح رکا ہوا ہے۔ آخر میں کفار و مشرکین کی ذلت اور رسوائی کا بیان ہے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا اس نے زمین کو نرم کر کے تمہارے لیے قابل استعمال بنا دیا تاکہ اس کے راستوں میں چل پھر سکو اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ۔ اپن ہل چلا کے زمین نرم کرتے ہیں، اگر اللہ نہیں چاہے تو نرم ہو سکتی ہے زمین؟ قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ آپ 1,00,000 ہل چلا کے بتا، اسی کے پاس لوٹ کر تم کو جانا ہے۔ آسمان اور زمین میں اس کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں، کیا انہوں نے اوپر پرندوں کو اڑتے نہیں دیکھا جو کبھی قطار بنا کر اڑتے ہیں، پروں کو کھولتے بھی ہیں، سکیڑتے بھی ہیں، رحمان کے سوا کوئی ان کو تھامنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ اپنی نعمتوں کا دروازہ بند کر دے تو کون ہے جو اس کو کھول دے؟ اب تو انہوں نے یہ ایسا وائرس چلایا ہے کہ بھیا وہ پرندے ہی ختم ہو گئے، ورنہ کتنے پہلے اڑتے تھے، روزانہ شام کو ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، صبح کو ادھر جا رہے ہیں۔ سورہ قلم کے پہلے رکوع میں کفار مکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت میں جو گستاخیاں کرتے ہیں اس کا جواب اللہ نے دیا ہے۔ اے نبی، آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور آپ تو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ بہت زیادہ قسمیں کھانے والے کی بات میں مت آؤ، جو لوگ زیادہ قسمیں کھاتے ہیں اکثر وہ جھوٹے، تھوڑی تھوڑی سی باتوں میں جبراً قسم کھا رہے ہو، قطعاً یہ جائز نہیں ہے۔ پھر باغ والوں کو واقعہ اس میں بتایا گیا ہے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر صاف کی تجلی کا ذکر ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان جیسے صبر کی تاکید کہ کفار تو بری نگاہوں سے گھور کر دیکھتے ہیں، اور یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ یہ سورہ حاقہ کے پہلے رکوع میں فرمایا جب قیامت آئے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ عاد اور سمود اور دیگر قوموں کی تباہی کا تذکرہ، سور پھونکے جانے کے بعد کی ہولناکیاں، مگر جن کو نام اعمال داہنے ہاتھ پہ ملے گا وہ ہر طرح سے آرام میں ہوں گے۔ قیامت میں جب حساب کتاب ہوگا، میدان پر کھڑے ہوں گے، تو ہر آدمی کو اپنا حساب جو کچھ بھی ہم یہ کر رہے ہیں سب جواب دینا پڑے گا۔ یہ ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، ہمارے کان ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس وقت میں جن کے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال، ان کی چارٹ شیٹ، ان کی لسٹ، گناہوں کی فہرست، ان کے نیک اعمال کی فہرست جن کو دانے ہاتھ میں دے دی گئی، وہ سب کو بتاتے پھریں گے دیکھو 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 مجھے تو یہ مل گیا۔ اور جن کے ہاتھ میں جن کا بائیں اعمال میں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، وہ کہیں گے ہاں یہ کہاں کی مصیبت آ گئی، ہاں مقرؤ کتابیہ۔
یہ سور کا تذکرہ ہے اس میں، جنت و دوزخ کا تذکرہ ہے اس میں، وہ پچھلی قوموں کی تباہی کے واقعات کی صورت میں بیان کیے ہیں. یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ خیالی قصے نہیں ہیں، یہ کوئی قوالیاں نہیں ہیں. قرآن پاک تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن تو نصیحت ہی نصیحت ہے. اور ہم کو خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون کون قرآن کو جھٹلاتا ہے. سورہ معارج کے پہلے رکوع میں فرمایا قیامت قریب آ گئی. لوگ اس کو بہت دور کی بات سمجھتے ہیں، ہم اس کو قریب سے دیکھ رہے ہیں. وہ دن بہت بڑا اور نہایت سخت ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، نہ ماموں بھانجے کے کام آئے گا. کوئی کسی کا نہیں، اپنے نام اعمال کام آئے. ممکن نہیں ہوگا. اور جس کو چاہے گا جہنم رسید کر دے گا، اس کی آنکھ کھال ادھیڑ دے گی، چہرہ بھول کر رکھ دے گی. اس لیے اپنے انجام کو جو بھولا ہوا تھا اس کی آج سزا مل گئی. مگر ہاں نماز کے پکے جو پابند ہوں گے، نمازی ہوں گے، مال حق کھانے والے ہوں گے، اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہوں گے، عذاب الہی سے ڈرنے والے ہوں گے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، امانت اور قول و قرار کا لحاظ رکھنے والے ہوں گے، سچی گواہی دینے والے ہوں گے، نمازوں کے محافظ ہوں گے. ایسے ہی لوگوں کو جنت میں آرام سے رکھا جائے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ اسی صورت میں خلو فغلو ثم الجحیم صلو. اللہ کہے گا پکڑ لو انہیں، خذو فغلو ثم الجحیم صلو. ان کو گھسیٹ کے اوندے لے جا کے جہنم میں ڈالو. کیوں ڈالو؟ ان کو 70 ہاتھ کی زنجیروں میں کس دو. انہیں کیوں کس دو؟ آگے کیا ہے؟ فصلو. کیا کرتے تھے؟ کرتے کیا تھے اس کے آگے؟ یتیم کا مال کھاتے تھے. کیا ہے یہ؟ لوگوں کو یتیم کی مدد کرنے سے روکتے تھے. تو تم آگے بڑھ گئے بھائی. جو یتیم کا مال کھاتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اللہ کے نام پر پیسہ خرچ نہیں کرتے تھے، یہ کیا خلو فغلہ سے پہلے کی اور آئے تھے؟ کیا ہمارے نانا تو اسی پہ بہت تقریریں کرتے تھے، علی ماموں انہی کی نقل کرتے ہیں. خلو فغلو ثم الجحیم صلو. کچھ نہیں یاد ہے. نمازوں کے محافظ ایسے ہی لوگ جنت میں آرام کے ساتھ رکھا جائے. دوسرے رکوع فرمایا اللہ کے نبی کی شان میں جو گستاخیاں کرنے والے ہیں، قرآن کا مذاق اڑانے والے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت والی جنت میں ان کو داخلہ مل جائے گا؟ آج چاہے وہ کتنے بڑے کوئی نیتا جی ہوں، یا کوئی لیڈر ہوں، یا کوئی وہ، اللہ خود بدلہ لے گا ان سے، بے فکر رہو. آپ ان کو کیوں لیڈ دیتے ہو؟ ان کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، بالکل نہیں. اس دن ان پر ذلت چھائی ہوگی، ان کی آنکھیں نیچی ہوں گی. اسی دن کا تو ان سے وعدہ کیا گیا تھا. اس سورہ نوح کے پہلے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اور بعثت کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ قوم کو سمجھاتے رہے اور قوم کیسی سرکشی میں مبتلا رہی. حضرت نوح کی نصیحتوں پر گستاخانہ رویہ انہوں نے اختیار کیا. نوح ان کو سمجھاتے تھے. دوسرے رکوع فرمایا نوح نے قوم سے آج جا کر بارگاہ الہی میں پھر کیا کر دی؟ ان کے لیے بد دعا کر دی. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فجر میں یہی صورت پڑھتے تھے. ایسا لگتا ہے جیسے آج قرآن میں نازل ہو رہی ہے. اللہ میاں سے باتیں کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں قوم کی. یا اللہ میں نے اس قوم کو بڑا سمجھایا. وقال نوح رب لا تذر علی الارض، پھر بددعا کر رہے ہیں غصے میں آ کے. وقالا، اور کہیں گے، اور کہا نوح نے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زمین میں زندہ مت رکھ. مگر ہمارے نبی نے یہ بددعا نہیں کری کسی کو. اب اس سے ایک ثبوت یہ ملتا ہے کہ اگر کسی کو لوگ زیادہ تنگ کریں تو اس کے لیے وہ بددعا کر سکتا ہے. اللہ نے ہمیں محتاج نہیں رکھا، پابند نہیں بنا.
انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اور پھر اپنوں کے لیے کہا رب اغفر لی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میری اولاد کو بھی معاف کر دے. وَلَمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، جو میرے گھر میں آ جائے اس کو بھی معاف کر دے. انہوں نے گھر بنایا تھا، وہ بنایا تھا انہوں نے، جہاز بنایا تھا، کشتی بنائی تھی، تو لوگوں نے اس کشتی میں جا کے کیا کرنا شروع کیا؟ استنجا کرنا، ہگنا شروع کر دیا. جہاں جا کے اس کشتی میں پخانا کرے. جیسے ہم لوگوں نے آج اپنی مسجدوں کو پخانے بنا دیے. بھئی یہ پخانے تو اس لیے تھے کہ کوئی جماعت میں آیا ہوا لوگ ہیں یا اعتکاف میں کوئی بیٹھے ہیں تو ان کو ضرورت ہو پوری کر لیں. یہ تھوڑی کہ جو آدھار چلا جا رہا ہے انہوں نے کہا جا رہا ہو پخانا کرنے، کہا جا رہا ہو مسجد میں، وہاں بیٹھے بیٹھے گپ کر رہے ہیں، روزہ بھی نہیں رکھ رہے، وہ پخانا کرنے مسجد میں چلے آ رہے. تو انہوں نے اللہ کے نبی کی اس مکان کو، اس کشتی کو پخانا بنا دیا. خوب ہوگا. اللہ نے ان پر ایک بیماری مسلط کر دی، بیماری مسلط کری، کھجلی چل گئی، کاج ہو گئی. لگے کھجا کے دیکھ جناب ستار چل رہا ہے، ایک منٹ بھی چین نہیں. لگے بھیا ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، پریشان. ایک دن ایک آدمی جو ہگنے آیا تھا وہ گر گیا اس میں، وہ پخانے میں. بس جب وہ گرا جا کے نہایا تو وہ اس کی کھاج اچھی ہو گئی. بس بہترین کام ہے تعویذ گھنٹے کا. ایک کو بھی فائدہ ہوگا تو لائن لگ جائے، چاہے پھر کتنا ہی ڈانٹو کتنا ہی پھٹکارو، چھوڑتے نہیں. اب اس نے ارے تو وہاں تو میری تو کھاجما اچھی ہو گئی. بس لگے سب. تو جنہوں نے اس کو گندا کیا تھا اللہ نے ان سے ہی اس مکان کو صاف کروایا. سب آ کے لوٹے اس میں، جب ہر کوئی کشتی لڑے میں پہلے جاؤں گا، لوگ مجھے پہلے فائدہ ہو جائے گا. لگ رہا ہے اللہ کے نظام بھی عجیب ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ میرے گھر میں جو آ جائے اس کو بھی معاف کر. ان کا ایک بیٹا نافرمان تھا، متمرد تھا، باغی تھا، وہ نہیں آیا. تو دوسری جگہ اس صورت میں تو نہیں ہے، مگر دوسری جگہ فرمایا کہ وہ تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہارا باغی ہے، نافرمان تمہاری اولاد نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے یہ درخواست کی. اس سورہ جن کے پہلے رکوع میں فرمایا کہ جنات کی جماعت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کو سنا، ان کے دل بدل گئے. انہوں نے کہا ہم نے وہ عجیب غریب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے. جناتوں کی بڑی لمبی لمبی عمریں ہوتی. مجھے وہ ملے مکے میں میرے ایک دوست تھے تو اصل وہ بمبئی کے، صدیق میمنی. وہ ہمارے بڑے بھائی کے سسر کے شاگرد تھے اصل یہ بمبئی کے. بمبئی میں ان کا کسی زمانے میں رمجو بھائی نام ہوتا تھا. وہ یہاں ان کی مکان میں آگ واگ لگ گئی، بری حالت ہو گئی، کھانے پینے سے محتاج، کسی طرح ادھار قرض بیچارے لے کے گھر کا پورا پیسہ جل گیا. جو تھا لوگ بینکوں میں نہیں رکھتے تھے، اپنے گھروں میں رکھتے تھے، تو جل گیا تھا. تو وہ اپنا پھر وہ مکان بیچ کے قرضہ اتارو مکے چلے. آدمی تیز تھے، کسی طرح انہوں نے جگاڑ لگو کہ وہاں پہ ایک تجارت کری، اور پھر وہ انہوں نے وہاں کی حکومت سے وہاں کی نیشنلٹی لے لی، جو وہاں 100 سال رہنے والوں کو نہیں مل پاتی، انہوں نے لے لی. مزہ آ گیا عالمی تجارت، پوری دنیا سے وہیں بیٹھے بیٹھے ٹیلی فون پہ تجارتیں کرتے. ہماری ان کی دوستی ہو گئی. ایک دن میں گیا تو وہ جناب مجھ سے بولے کہ مولانا صاحب مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا. میں نے کہا بھائی تمہیں کیسے پتہ چلا تم پہ جادو کر دیا؟ تو وہ شام والوں کو مغربی کہتے ہیں، وہ لوگ وہاں کے لوگ بڑے عامل ہوتے ہیں اکثر. تو مغربی عامل نے مجھے بتایا ہے. میں نے کیسے بتایا؟ تو کہا کہ صاحب وہ آیا تھا، اس نے میرے اوپر ایک کاغذ پھیرا، تعویذ پھیرا کچھ، وہ کاغذ پھیر کے اس کو یہاں آنکھ پر بتایا. اس میں لکھا ہوا آ گیا کہ اس کے اوپر جادو ہے اور ایسے جنات کی صورت بنی ہوئی ہے. میں نے کہا وہ کاغذ اس نے تم سے ہی لیا تھا یا اپنے پاس سے نکالا تھا اس نے کاغذ؟ اس نے اپنے بیگ میں سے نکالا تھا وہ کاغذ، مجھ سے کیوں لیتا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے.
اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے آپ بھی ذرا دیکھو مجھ پر کچھ ہے نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک. اب یہ چٹکلا جو اس نے اختیار کیا تھا وہ ہمارے یہاں پرانی کتابوں میں پہلے سے لکھا ہوا کوئی بھی کر لے, تم لوگ کر لو. مجھے معلوم تھا وہ چٹکلا. میں دوسرے دن آیا, میں نے جناب اپنے وہاں سے جب آنے کے بعد اپنے بھائی کے میں ٹھہرا ہوا تھا, بھاوت جگہ بھاوت میں نے ایک پیاز دے دینا. پیاز کا عرق میں نے نکال کے اور اس سے میں نے اس سے کاغذ پہ کچھ لکھا. میں نے کہا یہ تمہیں جھوٹا دھوکہ دے کے گیا ہے, کوئی تم پر جادو نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تم تو بہت اچھے مسلمان ہو, اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو, جو جھوٹے لوگوں کی باتوں میں متا سے کچھ بھی لکھ دیا, سکھا دیا. دوسرے دن میں بھی پہنچ گیا. میں نے کہا لاؤ آج صدیق بھائی ہم بھی دیکھتے ہیں تمہیں تمہارے اوپر کیا ہے, جادو ہے کہ جنات ہے کہ کون ہے. میں نے کاغذ اس کے اوپر پھیر کے میں نے میں نے وہی ان کے آئے بڑا ہیٹر جیسا جلوایا کاغذ پہ جو میں نے لکھا تھا. اچھا میں نے ان کو پہلے بتایا, ان کو تو وہی سفید کاغذ ہے بھیا, یہ تو نہیں ہے. دیکھا تو سب لکھا ہوا آ گیا. آپ لوگ بھی کر لینا اپنے گھر جا کے, کوئی کچھ بھی لکھا ہوا آ گیا کہ بڑا پریشان ہوں. اب یہ کیسے؟ تو میں نے اس کو میں نے کہا اچھا یہ اپنے پیٹ کا راز بتا دیں آپ کو, وہ بتاؤ. میں نے اس کے یہاں سے کہا میں نے بولا پیاز منگوا کے میں نے اس کے سامنے اس کا عرق نکالا اور کاغذ پہ میں نے لکھا اور لکھ کے اس کو سکھا لیا. پنکھا چل رہا تھا بہترین, کولر, اے سی گھروں میں. ان کے غریب فقیر بھیک مانگنے والے گھر میں بھی اے سی لگا رہتا وہ اے سی لگا رہتا. میں نے ان کے اوپر پھیرا, میں ان کو بولا اب کیا لکھوں اس میں, آپ کا نام وام سب لکھا کے دوں. مجھے ان کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بمبئی میں ایسے ایسے وہاں سے گئے تھے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے معلوم ہو گیا. رمجو بھائی کہلاتے ہیں وہ. میں نے کہا کہ اس میں نے لکھ دیا تم رمجو بھائی ہو, وہاں کے رہنے والے ہو, اور تم میمن ہو خاندان کے, اسی لیے یہاں پہ میمن ہی لکھتے ہو اپنے نام کے ساتھ. تمہارے باپ بڑے اچھے آدمی تھے, تمہارے گھر میں آگ لگ گئی تھی, تمہارا سب کچھ جل گیا تھا. اب وہ بڑے پریشان. میں نے ان کو بتایا ایسا ایسا ہے یہ معاملہ. بڑے مجھ سے محبت کرنے لگے میری ایمانداری کی وجہ سے. میں بھی اگر چاہتا تو انہیں دھوکہ دے کے اور ان سے ایسے ایڈ لیتا کچھ. کتنے دن چلتے ہو میرے پاس پیسے, مگر عزت تو نہیں رہتی نا. ان کو میں نہیں کوئی اور آگے بتا دیتا, پول کھول دیتا کہ تو یہ کرا ہے اس ہندوستان میں, جیسے میں نے اس کا بتا دیا. بڑی محبت ہو گئی. وہ عید کے دوسرے دن دعوت کیا کرتے تھے عمرے میں آئے ہوئے لوگوں کی, ہندوستان پاکستان والوں کی. میری بھی کرتے تھے. تو میں دعوت میں گیا ان کے, تو مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا ایک کام میرا کر دیجیے آپ. نے فرمایا یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ وہ میرا ایک نواسا ہے جدے میں, وہ بہت بیمار ہے, آج 3-4 سال ہو گئے, ننگا رہتا ہے اور گو کھاتا ہے, گو گٹر میں سے نکال کے. اور بہت اس کو عاملوں کو بتایا, تو عاملوں کو بھی گو کھلاتا ہے. بہت جاندار ہے, طاقتور, پچھاڑ دیتا ہے, اٹھا کے پھینک دیتا ہے. میں نے کہا بھائی میرا تو ابھی موڈ نہیں ہے, نیا رمضان نکلا ہے, جس دن میرا موڈ ہوگا میں تمہیں فون کر دوں گا. ٹھیک. 3-4 دن بعد ایک دن میرے دل میں آئی, میں کہہ رہی ہوں اس کی میری محبت کرتا ہے, میری خدمت کرتا ہے بیچارہ, میری خدمت کرتا تھا بیچارہ جب میں جاتا تھا. میں نے اس کو فون کرا, میں نے کہا صدیق بھائی میں جدے جاؤں گا, گاڑی بھجواؤ میرے لیے, اور یہاں سے پہلے آپ جدے فون کرو, اور یہ کہو کہ وہ مریض جو ہے, یہ مت کہنا کہ میں آ رہا ہوں, کہو کہ مریض کی حالت اب سے اب تک کیا ہے اور اب کے بعد کیا ہے, وہ نوٹ کر کے نگاہ میں رکھ کے میں پہنچ رہا. گاڑی بھیجوں. ارے آگے 2 گھنٹے میں جدے پہنچ گیا. وہاں کے رستے بہترین, عالیشان, گاڑی ان کی عالیشان, پتہ نہیں چلا. اب جو ہم میاں وہاں گئے تو ان کے داماد واماد اپنے مکان, فلیٹ سے نیچے 2 منزلہ مکان تھا, بڑے ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے, بہت ہار پھول لیے ہوئے, بہت عزت سے ہمیں لے کے گئے. میں کہا اللہ خیر کرے, دیکھو کیا ہوگا. جا کے ہم نے دیکھا تو ایک لڑکا ادھر بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا.
سب پورے گھر والے ہم سے ملے آ کے، وہاں کے طریقے کے مطابق ہم عمر جو تھے انہوں نے ہمارے گالوں کو چوما، چھوٹوں نے ہماری پیشانی چومی، ہاتھ چومے، ہم چوماتے رہے ہمارے کے باپ کے گھر میں۔ وہاں کی تہذیب یہی ہے، اپن جیسے گلے ملتے ہیں مسافر مان کا کرتے تو ایک دوسرے کا گال چومتے ہیں، دو آپس میں جب ملیں گے تو کندھے سے کندھا ملائیں گے اور گال پہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ اپن کیا کرے تو ڈنڈے لے کھڑا ہو جاؤ، میں نے کہا میرے گال چوم رہے ہیں، مگر وہاں کا ہی رواج بیٹھ گئے، سب بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے۔ وہ لڑکا وہاں سے قرآن پڑھ رہا تھا، وہ بھی آیا، آنے کے بعد اس نے میرا ہاتھ چوما، میری پیشانی چومی، مجھ سے کہا کہ شیخ میں جاؤں، عربی میں مجھ سے پوچھا میں جاؤں، جاؤ بھائی، میں مسافر کر کے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا وہ بیمار کہاں ہے، تمہارا کوئی سنا ہے بیمار ہے، مریض ہے؟ تو وہ یہی تو تھا جو ابھی آپ سے پوچھ کے گیا ہے۔ اچھا، میں نے بتاؤ اس کی کیا پوزیشن ہے؟ کہ آپ کے آنے سے جب آپ کا فون آیا تھا جب تک یہ ننگا تھا، وہی گندے کی خلافت کا، لیکن اس کے بعد یہ اپنے آپ، ہم نے کچھ اس کو نہیں کہا کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے مہمان، یہ اپنے آپ ہی اٹھا، اٹھ کے جا کے غسل خانے میں خوب نہایا، 3 سال میں پہلی بار نہایا ہے، خوب حلق صاف کرا اس نے اپنا، اور نہا دھو کے پاک کپڑے پہن کے، اور یہ یہاں آ کے قرآن پڑھ رہا جب سے۔ میں نے ان لوگوں سے اپنی کچھ شرائط رکھ دی کہ میں تمہاری 1 رات رکوں گا، آگے کے لگے بہت خوشی کی بات ہے۔ میں نے کہا میں جس کمرے میں رہوں گا اس میں کوئی دوسرا نہیں رہے گا، کوئی مجھے جب تک میں خود دروازہ نہیں کھولوں میرا دروازہ نہیں کھلوائے گا۔ میں نے اپنی جو شرائط تھی رکھ دی، میں آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا، میں یہی نماز پڑھوں گا، آپ مجھ سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ نماز پڑھی بھی یا نہیں پڑھی۔ اتنی سخت ان سے قیدیں لگائیں میں نے۔ اب ٹوپی پھٹتی ہے تو خیرات بٹتی ہے، ان کو بیچاروں کو مصیبت پڑ رہی ہے، جی آپ جو کہو سب منظور ہے، آپ تو رک جائیں۔ اب وہ کوئی ہماری اردو زیادہ نہیں جانتے تھے، ہم زیادہ عربی نہیں جانتے تھے، کام چلا لیتے تھے عربی۔ وہ اب اجسل جو سنانا چاہ رہا ہوں تمہیں وہ یہ قصہ، وہ جناب ایک گجراتن کوئی بڑی بھی تھی، فاطمہ بھی ان کا نام تھا، بوڑھی عورت، وہ ہماری خدمت کے لیے مقرر کر دی گئی، کھانا وانا لانے کے لانے۔ یار رات کو ہم 12 بجے قریب کچھ پڑھ رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو جناب کسی نے ہمارا دروازہ بجایا اور زور سے، ایسا لگے کہ دروازہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ جب میں اپنا پڑھ چکا اور میں بول نہیں سکتا تھا، میں نے اس سے پوچھا میں نے کون ہے؟ تو جناب وہ اپنا نام بتایا کہ میں فلاں بول رہا ہوں۔ میں نے کیوں آیا یہاں پر؟ تو کہا کہ کیا میں جاؤں؟ میں نے اس کو جتنی بھی مجھے گالیاں آتی تھی، میں پیور پٹھان یا پیور بیو بن گیا اس وقت، سب بے سفیدی جتنی مجھے یاد تھی، ماں کی بھی بہن کی بھی سب سنا دی۔ سور کے بچے، میں نے تجھے جبھی کہتے تھا جا یاد ہے، کیوں آیا مردود؟ وہ تو چلا گیا، میں آنکھیں بند کی بیٹھا تو مجھے ایسا لگا جیسے بہت بڑا میدان ہے۔ ایک صاحب آئے، کہنے کہ آپ ہمیں کیوں یہاں سے بھگانا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا پہلے بتاؤ تم ہو کون، آئے کیسے ہیں میری بغیر اجازت میرے کمرے میں؟ میں اپنے اشار کھینچے ہوئے بیٹھا تھا، میرے قریب تو آ نہیں پایا، وہیں سے گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جنات تھے، وہ اس لڑکے پر عاشق تھا، اور اس کی 5 بیٹیاں تھیں، وہ بھی اس پر عاشق تھی۔ وہ جناب وہ اس کے ساتھ بدفعلیاں کرتا تھا، وہ عورتیں اس سے زنا کرواتی تھیں۔ وہ ان جناتوں میں سے تھا جو سمندروں میں رہتے ہیں۔ یہ جنات جو ہیں کچھ جنگلوں میں رہتے ہیں، کچھ غلیظ پخانوں میں، پیشاب خانوں میں، غلیظ جگہوں پہ رہتے ہیں، کچھ پہاڑوں پہ رہتے ہیں۔ یہ جنات جو ہیں ویران جگہوں پہ رہتے ہیں، جہاں آبادی ہوتی ہے وہاں یہ نہیں رہتے۔ اللہ کا جب انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا تھا تو ان سے معاہدہ تھا کہ جہاں یہ آدم کی اولاد رہے گی آپ نہیں رہیں گے۔ اگر اب آدم کی اولاد اتنی بڑھ گئی کہ بیچارہ کہا جائے
تو وہ بھی اپنے گھروں میں رہنے لگے. اگر کوئی تمہیں جنات پریشان کرے تو آسان نسخہ بتا رہا ہوں. کوئی عامل کامل پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں. ہمارے تمہارے باپ کے ماموں تھے اشراف خان دادا میاں کے بھائی. کوئی عامل معامل کچھ نہیں. اس زمانے کے پڑھے ہوئے جتنے پڑھے ہوئے ہوتے تھے شرح جامی تک کے کچھ پڑھے. جناتوں کے آج مقابلہ کشتی ہوگی میری تھی. ان جناتوں کو ان کا وعدہ یاد دلا کہ ہمارا تمہارا کیا معاہدہ تھا, جہاں ہم رہیں گے تم نہیں رہو گے, جاؤ کہیں نہیں آتے, دفع ہو. اگر وہ شریف ہے تو اپنے آپ چلا جائے, کسی پڑھنے پھونکنے جھاڑنے کی ضرورت نہیں. یہ وعدہ ہے ہمارا آدم کا اس زمانے آج تک. دیکھیے میں بتا رہا ہوں کہ ان کی بڑی لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں. یہ قرآن میں جو آیا اس میں آیا کہ ان کے دل بدل گئے. ان کا ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا, ہدایت کا راستہ بتلاتا ہے, بس ہم اس پر ایمان لے آئے. جنات نے اپنی قوم کو جو دعوت دی اس کا تذکرہ نزول قرآن کے وقت سخت پہرا لگا دیا گیا. اس سے پہلے جناتوں کو اجازت تھی کہ آسمانوں کی خبریں سن لیا کرتے تھے جا کے. جب حضور تشریف لائے تو قرآن نازل ہوا تو آسمانوں کو پہرے لگے. آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا رات میں ستارے ٹوٹتے, ستارے ٹوٹتے نا, یہ کیا ٹوٹتے ستارے؟ سائنسداں کچھ بھی کہیں, لیکن یہ جب جنات, اب بھی کوئی بدماش جنات عامل, جناتوں میں بھی عامل ہوتے ہیں, بڑے بڑے عامل ہوتے ہیں ان میں, ویسے نہیں ہوتے یہ لوگ. وہ جناب یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتے وہاں سے ان پر وہ کوڑے مارتے ہیں ستاروں کی شکل کے ہوتے ہیں, وہ ان کو مار کر ہوا یہ شہاب ثاقب, ٹوٹا ہوا ستارہ ہوتا. تو وہ ان کا قصہ تو وہی رہ گیا بھائی. صبح جب آئے وہ لوگ بیچارے گھر والے پریشان, صبح ہم نے اپنا کمرہ کھولا تو سب بڑے ہمارے پیشانی چومے, ہاتھ چومے. شیخ خیریت, کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی رات کو؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا, کیا ہوا؟ پھر میں نے جب اسے بتایا کہ یہ ایسا ایسا معاملہ ہے, کہیں گے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ سب مت پوچھو ہمیں کیسے پتہ چلا, ایسا ہے کہ نہیں. وہ جنات جب اس پر آتا تھا تو وہ خود بکتا تھا یہ سب باتیں, وہی لڑکا. انہوں نے اس طرح کرا. اس کے بعد سے بڑی ہماری توقیر, بڑی عزت کرنے لگے, بڑی خدمتیں کرنے لگے. ہمیں بڑا مزہ آ گیا جب ہمیں وہاں سے, جب اپنی انڈیا آنے کے لیے جب ان کو وہاں سے مکے سے فون کر دیا, ان کے آپ نے آ کے رکے. جب بھی ہمارا جہاز ہوا وہ ہمیں پہنچانے چلے جاتے تھے. ہمارے بھائی ان کی آتا ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے. تو ایسے ہی اللہ کسی کو کسی ذریعے روٹی دیتا ہے, کسی کو کسی ذریعے عزت دیتا ہے. تو ان پہ پابندی لگا دی گئی کیونکہ آخری نصیحت نامہ اترا ہے جس پر سب کی زندگی کا دار و مدار ہے, اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اسے کس راستے پر چلنا ہے. اور جس نے اس نصیحت نامے سے منہ پھیرا اس کے لیے بڑا وبال ہے. اپنے بڑے بوڑھے پہلے جن کو قرآن کہنے نہیں آتا تھا, ادب سے قرآن کا نام لیتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ بڑا نامہ, بڑا نامہ کہتے, بڑا نام. یہ اس بڑے نامے سے منہ پھیرنے والے پر بڑا وبال ہے. عبادت اور سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے, اس کے ساتھ کسی کو مت پکارو. اسی طرح اللہ کے گھر میں کسی کو مت پکارو. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اللہ کے گھر میں, اللہ گھر تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے خالی. یہاں پر دنیا کی باتیں کرنا, یہاں شور و شغب کرنا, لڑنا جھگڑنا, باتیں کرنا قطعاً جائز نہیں. ایک ایک چیز کو اللہ کی ذات ہے, سب عالم الغیب اللہ کی ذات ہے. ایک ایک چیز کو اپنی گنتی کے لیے محفوظ کر رکھا ہے. کہ سورہ مزمل کے پہلے رکوع میں فرمایا, اے مزمل, اے نبی, رات کو تھوڑی دیر کھڑے رہو. مزمل چادر اوڑھنے والے, کملی اوڑھنے والے, رات کو تھوڑی دیر کھڑے رہو, یعنی تہجد آدھی رات یا اس سے کم تھوڑی دیر کھڑے ہو. پہلے ابتدائی اسلام میں جب تک 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی, تہجد کی نماز بھی فرض تھی. امت کی سہولت کے لیے یہ ہٹا لی گئی فرضیت اس کی, اور اس پر کچھ زیادہ. اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. رات میں عبادت کے لیے اٹھنا نفس کی تربیت کے لیے اچھا قدم ہے. حدیث میں آتا ہے, بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص تہجد کا پابند ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوئے بغیر نہیں بن سکتا. اللہ کا ولی بننا ہے تہجد کی پابندی. رات میں عبادت کے لیے اٹھنا نفس کی تربیت کے لیے اچھا قدم ہے. اور اس وقت کے ذکر کی تاثیر بہت قائم رہتی ہے. صبر کا حکم, درگزرنے کی تاکید. اور فرعون نے رسول کی نافرمانی کی, وہ نہیں بچ سکا.
اگر رسول کی نافرمانی کرو گے تم کیسے بچو گے؟ یہ قرآن نصیحت نامہ ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ قبول کرے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کی عبادتوں کا حال معلوم ہے، بس جتنا ہو سکے قرآن پڑھو، فرض نمازیں پڑھو، اہتمام سے فرض نمازوں کو ادا کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اور استغفار کی کثرت کرو۔ آج کل بھی جو یہ بیماری ہے اس میں استغفار کی کثرت، درود شریف کی کثرت۔ ابھی دوپہر میں دبئی سے میرے پاس فون آیا تھا تو میں نے مجھ سے کہنے لگا حضرت کیا کریں، تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا کہ استغفار پڑھو کثرت سے، درود پڑھو کثرت سے اور صدقہ خیرات کرو۔ الصدقۃ رد البلاء، صدقہ بلاؤں کا رد ہے۔ پھر میں نے وہ جو میں حاضر کتاب کے حوالے دیتا ہوں وہ میں نے کہا صاحب اس کی مجھے فوٹو بھجوا دو، تو منصور سے میں نے اثر کے بعد ان کو اس کی فوٹو بھجوا کہ دوائیں آرام سے کرو، آپ وہاں پہ مل جاتی ہیں اپن کی دیسی دوائیں سب دبئی میں۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ